نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الحمد لله المحمود بجميع محامده، والصلاة والسلام على حبيبه وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ساڈے برخوردار محمد غلام مرسلین صاحب دی شادی خانہ آبادی دے مبارک موقع تے ملتان شریف مدینۃ الاولیاء بہاڑی روڈ ریلوے کالونی دا اج دا مبارک جلسہ رکھیا گیا ہے. میرے برادر اصغر اس جلسے دی نشست مہمان دوتے صدر نشین نے اللہ جل شانہ تمام شرکائے جلسہ
دی شرکت نو حسن نیت بھی بخشے اور قبول بھی فرمائے۔ ناچیز دا عنوان موضوع سخن شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے۔ یعنی دین اسلام کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے۔ یعنی پاویں کوئی سید ہووے پاویں کوئی غیر سید ہووے، شریعت تے تسلیم کرنے تو بغیر نہ پاک ہو سکدا ہے نہ او دی نجات ہو سکدی ہے۔ اس مضمون کو ناچیز نے اس محفل میں دلائل قرآنیہ، دلائل حدیثیہ اور دلائل اہل بیت کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ اہل بیت کرام دے دلائل، انہاں دے اندر حسن پاک دی لڑی دے دلائل بھی ہون گے اور حسین پاک دی لڑی دے دلائل بھی ہون گے۔ پہلا آیات قرآنیہ، پھر احادیث صحیحہ، انہاں وچوں چند زیادہ نہیں سنا سکاں گا قلت وقت دے پیش نظر، اور پھر زیادہ زور ان دو تو بعد وہ اہل بیت کرام دے مبارک آثار اور اقوال تے دیاں گا، تاکہ جو لوگ ساڈی گل نوں لوکاں وچ غیر اہم اور معمولی جی بنان واسطے کوشش کر کے بکواس کرتے ہیں، وہ جی اتنے یزید نوں منن والے نے، انہاں خنزیراں دا رد ہو جائے۔ دوستو، پہلا یہ مسئلہ سمجھو کہ ہر ایک نسبت دے اتے اسلام دے اندر ہر ایک نسبت دے اتے مقدم نسبت دین اور مذہب دی۔ تمام نسبتاں، تعلقات، رشتے بعد مفید ہوندے نے، فائدہ دیندے نے جے پہلا اسلام اور دین دا رشتہ ہو۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوئے تو ہر رشتہ جہنم جان دا سبب بن سکتا ہے، جہنم تو بچن دا سبب نہیں بن سکتا۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قرابت، رشتہ داری اور تعلق اگر ایمان اسلام دین دا رشتہ نہ ہوئے
تو وہ بندے نو جہنم لے جاندی، وہ دے ہوندیاں بندہ جہنم چلا جاندا ہے۔ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کیا چاچا نہیں؟ اتنا قریبی عصبی رشتہ ہے، اس عصبی رشتے نے انہوں جہنم تو نہیں بچایا۔ کیوں؟ دین اسلام دا رشتہ اور تعلق اس نے پیدا نہیں کیتا، حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، لا تعلقی دا اظہار انج فرمایا، لا قرابت بینی و بین ابی لہب فإنہ آثر الافجرین، فرمایا میرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی رشتہ نہیں، انہیں کافرانو پسند کیتا ہے۔ معلوم ہویا جڑا کافرانو تے کفر نو پسند کرے گا انہوں رشتہ نبوت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ پھر سمجھو ایمان دے رہے ہیں، ایمان اگر دینی رشتہ نہ ہو، دینی رشتہ مقدم مرجح ہے تمام رشتیاں دے اتے، اگر اے رشتہ ہے تو دوسرے رشتے فائدہ کر دینے، اگر اے رشتہ نہ ہوئے کوئی رشتہ فائدہ نہیں۔ نہ آل رسول ہومن دا رشتہ فائدہ دیندہ ہے، نہ قرابت رسول ہون دا رشتہ فائدہ دیندہ ہے۔ یہ سب رشتے کس لئے کم دیں گے؟ جس لئے پہلا حضور دے اسلام نو منن تے دین نو تسلیم کرن دا رشتہ ہوئے گا۔ اور سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ دینی رشتے دے اتے نسل، رنگ اور خون دے رشتے نو ترجیح دینا یہ یہودیت ہے، اسلام نہیں۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ پھر سمجھو دینی رشتے تو ود خون دا، نسل دا رشتہ سمجھنا یا ملک دا، وطن دا رشتہ سمجھنا یہ شرک اکبر ہے، یہ یہودیت ہے، اسلام کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ یہ اسلام کی نفی ہے، نفی سلب اسلام کا، اسلام کی نقیض سمجھو اس کو۔ یہودیت اس وقت دنیا نو اس لعنت مبتلا کرنا چاہتی کہ دین مذہب دے رشتے نو چھڈو، علاقے نو ویکھو، رنگ نو ویکھو، نسل نو ویکھو، یہ سب بت انہاں کمینیاں نے تیار کر کے لوکاں نو پھر پوجا پاٹ واسطے دے دیتے نے، جبکہ یہ وہی بت ہیں جن کو توڑنے کے لیے مصطفیٰ کی شمشیر فاران کی وادیوں سے اٹھی تھی۔
دوستو قرآن و حدیث اور جو میں پہلا اپنے اسناد دے نام پیش کیتے نے وہ بعد پیش کرنا میں اپنے اس دعوے دے اتے دلیل دے طور تے قلندر اقبال پیش کرنا اقبال نے بانگے درا کے اندر ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے مذہب اس دے اندر فرماندے نے فرمایا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور جڑا شیر میرے دعوے دی دلیل میرے موضوع دی سند قلندر فرماندے نے یہودیاں والی اشارہ کر دیاں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اللہ اقبال فرماندے نے یورپ نے گورے لانتیاں دی جمعیت قوم کے نال بن دی ہے یا رنگ نال بن دی ہے نسب نال بن دی ہے یا ملک نال بن دی علاقے نال بن دی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری سبحان اللہ فرماندے نے مسلماناں او یہودی نے او فرنگی نے او گورے نے جڑے ملک نال قوم بناندے نے وطن نال قوم بناندے نے نسب نال قوم بناندے نے اسا مسلمان ہیں ساڈی قوم اگر بندی ہے تو صرف مذہب دے نال بندی ہے اللہ اکبر بولو بولو ان کی جمعیت کا ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اقبال آوا لکھاں یہود پرست ملوڈے داڑھی والیاں تے داڑھی منا چنگا ہے اساں داڑیاں نو کی کران گے جے سانو گل یہودیاں دی سناون اسانو وہی داڑھی منا چنگا جڑا گل دے ساڈے داڑھی والے محبوب سید الانبیاء دی سناوندا دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی بولو بولو اچھی اچھی زور نال ذوق نال تھوڑے وقت دے اندر بہت سارا کچھ سنا کے ٹر جانا انشاءاللہ العزیز ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ آ مسلمانوں اج لان دی خوشامتی دور ہے خوشامتی بندے آج کل چنگے لگتے ہیں سچی گل کرنے والے نہیں چنگے لگتے
سیانے بندے نو خوشامتی بندہ سیانے نو چنگا نہیں لگتا، اگلا سمجھ رہا ہوندا ہے لعنتی میری جیب بل ویکھ رہا ہے۔ اہل بیت کرام حسن دی لڑی حسین دی لڑی کسے خوشامتی نو پسند نہیں سن فرمانا۔ میں اگے سناواں گا جس لئے کوئی انہاں دے سامنے خوشامت کرن لگدا سی، خوشامت دا مطلب کی ہوتا ہے؟ حقیقت چھڈ کے ایویں حد تو ودا کے گل کرنا تاکہ اگلا خوش ہوئے، مینوں داد دے، اے خوشامت ہے، اے دے تے لعنت پیندی۔ حق حقیقت نو بیان کرنا، بھاویں اگلا خوش ہوئے بھاویں ناراض ہوئے، اے نبیاں دی وراثت ہے، ایس ممبر دی ذمہ واری ہے۔ اگر کوئی نہیں ادا کر سکتا تو دی تباہی۔ توجہ ہے؟ پھر سمجھو اقبال دے حوالے نال دعویٰ ثابت کر دیتا کہ میاں قوم نسب ملک انہوں اگے رکھ لینا تے آکھنا قوم ادھے نال بننی ساڈی برادری یہ ہوئے۔ اقبال فرماندا ہے یہ یہودیت ہے، اسلام نہیں۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سید شریعت دا بنے تے بھاویں نہ بنے، مننے تے بھاویں نہ مننے، او رسول دا ہے، او یہودی ہے۔ اسلام یہ آخر ہے بھاویں میراثی ہوئے، محمد دی شریعت نو مان لیا سوئے محمد دے غلاماں میں داخل ہو گیا ہے۔ اوہ سجدہ دی ڈال لا دے، سجدہ بعض سجدہ دے وچ گمراہی آ گئی اور بعض لوکاں چ گمراہی، وہ خود فتنے چ مبتلا نے، لوگ بھی فتنے چ مبتلا نے کہ بھاویں سید دین مننے تے بھاویں پرلے درجے دا دشمن بن جاوے انہوں آندے نہیں لے این دی تے عزت فرض ہے۔ اے لوکاں وچ مکالا آ گیا ہے، سری کفر بندا ہے، سری کفر۔ شریعت کی نفی ہے، اسلام کی نفی ہے، ہاں یہ تو کفر ہے۔ سنو پہلا ہے نظریہ سید پاک ہوندا ہے، سید جو مرضی کر جائے سید پاک ہوندا ہے۔ صحیح میرے حضرت صاحب فرمایا اگر سید پاک ہوندا ہے تو انہوں آکھو استنجا چھڑ دے۔ سید نو آکھو استنجا چھڑ دے، ہن پاک رہے گا؟ بول دے ہو کہ نہیں؟ میرے حکیم الاسلام چھوٹے حضرت صاحب دا کیسا عجیب جملہ فرمایا، سید غسل چھڑ دے وے، فرض غسل ہوئے نہ کرے، پاک ہوئے گا؟ مسجد دے لاگے جا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، کعبے دا طواف کر سکتا ہے، قرآن نو ہاتھ لا سکتا ہے۔ مسجد دے وچ مسجد حالانکہ مٹی، مسجد کی ہے مٹی ہے نا، کسے بندے نیت کیتی بھی اے اینا حصہ میں اللہ واسطے چھڑ دیتا، اے دے نالوں کی ہوگی؟ مسجد ہوگی۔ اللہ دے گھر واسطے اینا حصہ میں چھڑ دیتا، مسجد ہوگی۔ ایویں ہن سید غسل نہ کرے، ایک حکم رسول دا چھوڑے، صرف ایک حکم غسل چھڑ دے وے، انہوں آکھو مسجد دے لاگے جا کے بکھا، معلوم ہویا سید ایک حکم رسول دا چھڑے تے مٹی برابر بھی نہیں رہندا۔ سید نو آکھ جے ساری شریعت چھڑے گا تے دس تو کیڑے کھاتے چ رہے گا؟ وہ بولو اے
معیار سلف بتا رہا ہوں، معیار سلف یہ تھا جو بتا رہے ہیں۔ اگو اگو جویں جویں خوشامدیاں دا دور آندا گیا ہے، جنہ دی نظر صرف پیسے وال تو انہوں راضی کرنے نال رہی، وہ ایویں ایویں پھر نظریات سلف دے سب ختم ہو گئے۔ ایمان سے کہتا ہوں یہ جو باتیں ہوتی ہیں سید پاک ہے فلان ہے جو مرضی کرے، جو یہ تسی قسمیت وہ جی سید جنتی ہے، ہر حال جنتی ہے، جو مرضی کرے جنتی ہے۔ اتنے ایک اور بھی مثال دیندے نے، آندے نے میاں سید جیڑا بھی پلیت ہوئے نا، آندے نے نالی دی پانی دا، نالی دا ہوندی نالی دا پانی جنہ بھی گندا ہوئے نا میاں اگ تے بجھا لیندا ہے، سریکی آدن بھا تے بجھا لیندا ہے۔ تو خود سمجھدار ہیں، یہ عام گل سنے گا۔ بلکہ میں نے کسی کو دسیا کہ ہرون آباد کے علاقے کوئی مولوی ہے، انہیں تو یہ حدیث چ بنایا ہے، انہیں حدیث چ بنایا ہے کہ جی حدیث چاہتا ہے اگر گندا پانی نالی دا اگ تے بجھا سکتا ہے، میرا سید جنہ مرضی گندا ہوئے جہنم دی اگ تے بجھا لیندا ہے۔ یہ حدیث چا بنائی اور لوکی عام تسی سنو گے یہ بیان۔ ہن ادھر ویکھ انہاں دی تضاد بیانی، انہاں دا تحامق، انہاں دی حماقت، انہاں دی جہالت اور تناقض انہاں دے لفظاں وچ نکلدا ہے۔ ادھروں کہندے نے سید پاک ہوندا ہے، ادھروں کہندے نے گندا پانی، گندی نالی۔ ورنہ مرادا کوئی گل تے ایک کرو بے وقوفا، ادھروں پاک آکھی جانا ہے، ادھروں اسے سید نو گندی نالی آکھی جانا ہے۔ زبان تے ایک بول، اگوں سید بھی بے وقوف ایڈے بیٹھے ہوندے نے جنہاں نو علم دین دا تے رہا نہ ہوئی تے انگریزی پڑھائی، وہ پھر ایسے بیٹھے ہو وہ بھی خوش ہوندے نے۔ ماشاءاللہ ساڈی شان ویکھو کتھے، اسی تے جہنم دی اگ بجھا دیاں دے، اے پتہ نہیں بھی تینوں گندی نالی آکھی جاندا۔ خوشامد خوشامدی دی عقل نہیں ہوندی تے خوشامد دے اوتے خوش ہونے والے دی عقل کوئی نہیں ہوندی۔ سیاںا بندہ گل دی بدبو سونگ لیندا ہے، یہ کی آکھ رہا ہے؟ وہ ایمان نال دسو اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوں یہ مزید اگر تبصرہ کرو تو دسو جی وہ جی گندی نالی دا پانی اگ تے بجھا چڑھتا ہے، لہذا سید جڈا بھی گندا گندا بھی کہہ رہا ہے، نا مراد گندا بھی کہہ رہے ہیں، پلیت بھی کہہ رہے ہیں، گندی نالی دا پانی کہہ رہے ہیں، گٹر دا پانی کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اتوں اگلی گل سن تبصرہ اگر کریے تو پھر آکھنا بنتا ہے کہ یار گندی نالی دا پانی، یعنی سید بدکار ہوئے تے گندی نالی دا پانی، تے گندی نالی دا پانی آگ بجھا لے گا؟ کہندے ہاں بجھا لے گا، اساں بھی آکھیا بجھا لے گا، پر یہ دس جے کپڑیاں نال لگے انہوں تو پلیت کر دے گا۔ یہ مطلب ہے گندے سید تو پرا ہی رہنا چاہیے، کدھر گندا نہ کر دے۔ آپ ہی دے آکھی بیٹھے نے گندی نالی دا پانی، تے جیڑا آندا ہے جیڑا کہندا ہے بھی گندی نالی دا پانی گندا نہیں ہوندا، پلیت نہیں ہوندا، وہ سویرے منہ وچ ڈوبے، جدو اٹھے وہ دھو کے اٹھے۔ یہ مطلب ہے گندی نالی دے پانی تو جویں پرہیز ضروری ہے، پھر گندے سید تو بھی پرہیز ضروری ہے۔ اور سیدو میں ان بے وقوفوں سے کہتا ہوں، او بے وقوفوں ایسے بکواسی خوشامدیوں کی باتوں پر خوش نہ ہوا کرو۔ وہ تم کیوں گندا بننا چاہتے ہو؟ پاک نامی کی نسل ہو پھر گندے ہونے پر خوش ہوتے ہو؟ ہماری دعوت یہ ہے، وہ گندا پانی نہ بن،
آب حیات بن، پیر مہر علی شاہ وانگو آب حیات بن، شاہ صاحب کرمالیاں وانگو آب حیات بن، زمزم دا پانی بن، دوجے نو بھی صاف کر دے، من بھی صاف کر دے، اگلے دا تن بھی صاف کر دے۔ توجہ ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا عظیم موضوع ہے، اے دے اتے میں دلائل سٹاں نا، روئے زمین انگلا منہ وچ لے کے بیٹھ ہوئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وقت کوئی نہیں، بھائی معلوم ہوا، سنو، ایک غسل چھوڑ دے سید تو مٹی تو پیڑا ہو جاتا ہے، تے جڑا ساری شریعت چھوڑ دے وہ پاک کے میں رہے گا؟ بولو دے صحیح۔ جس سید دے غسل فرض ہوئے وہ تو نماز پڑھاوے پڑھو گے؟ سچی دسیا جی، ویکھ لو، پر جڑا سید غسل چھڑ دے وے ان دے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں؟ اچھا وہ دی بھی نہیں ہونی؟ دسو کیوں نہیں پڑھو گے؟ سنو، روضہ رسول جس سید دے غسل فرض ہوئے روضہ رسول دے لاگے جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ نانے دے گھر دے نیڑے نہیں ہو سکتا تے نانے دے نیڑے کیویں ہوئے گا؟ وہ بول دے نہیں، وہ چلیا، نانے دے روضے دے نیڑے نہیں ہو سکتا، نانے دے نیڑے کیویں ہوئے گا؟ معلوم ہوا شریعت کو ماننے کے بغیر نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی نجات ہو سکتی ہے۔ ہوں اللہ دا قرآن سنو، نجات نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں سید کو سزا نہیں ہوگی، قرآن یہ کہتا ہے دوہری سزا ہوگی، دوسروں کو ایک، سید کو دو۔ جی کیوں؟ جنہ قرب ہوندا ہے نا اُنہ انعام بھی چوکھا ہوندا ہے، قانون ہے، تے پھر سزا بھی چوکھی ہوندی ہے۔ جنہ کو نیڑے ہوئے گا نا چھتر بھی بہتے کھائے گا تے انعام بھی بہتا لگے گا، قانون ہے۔ بادشاہ دے کول بہن والے ساہ بھی اچا نہیں لیندے تے دور بہن والے گالاں بھی کڈدے رہندے، ایویں ہوندا ہے۔ تے جڑے انعام پھر نیڑے والے لیندے نے، جڑے ساہ بھی اچا نہیں لیندے، انعام بھی تو وہی لیندے نے نا، گالاں کڈن والے تے دور بہن والے تے نہیں نا لیندے۔ قانون ہوئی ہے، دستور ہوئی ہے دنیا دا۔ ہوں اللہ دا قرآن سنو، بولو اللہ اکبر و کبیرہ۔ ادھر ویکھ،
سورت احزاب آیت نمبر 30-31 مولا تعالی فرماتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ اللہ فرماندا ہے نبی دیاں گھر والیاں، اے نبی دیاں گھر والیاں، اے نبی دے گھراں وچ رہن والیاں، اے نبی دیاں ازواج مطہرات، اے مومناں دیاں ماواں، یا نساء النبی، اے نبی دیاں گھر والیاں، تواڈے وچوں جیڑی بھی کوئی بدی کرے گی فاحشۃ مبینہ، کوئی علانیہ گناہ کرے گی، کی کرے گا اللہ؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ انہوں دگنا عذاب دے گا۔ اگر تانوں کسے قرآن نہیں سنایا تو انہوں چھتر مارنے چاہیے، بغیرتا نے کی کوڑے کسے تانوں سنائے؟ نبی دیاں گھر والیاں ایڈی نسبت ہوئے گل سنو، تسی چند روپیے لا کے تے مدینے دا پھیرا پا کے آؤندے ہو، حضور دے روزے تو ہو کے آؤندے، صرف روزے تو ہو کے آؤندے ہو تے آندے اسی بخشے گئے، پکے بخشے گئے۔ حضور دے نعت خانہ نے زور ایتھے رکھیا ہوندا ہے، مولویاں ایتھے زور، حضور دا روزہ ویکھ کے آئے ہیں، پھیری مار کے آئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بخشے گئے ہیں، کوئی گناہ کوئی سزا کوئی کچھ نہیں رہے۔ ایمان نال دسی ہوئے اللہ فرماندا انہاں نو یہ ایک ہے صرف پھیری مار کے آ جانا، ایک ہے رہن ہی حضور دے گھر وچ، اور بھی اس وقت جس وقت خود آقا موجود نہیں، اس وقت پھر اللہ فرماندا ہے اگر تواڈے چوں کوئی بدی ہو گئی تو اساں دگنی سزا دیاں گے۔ اور اگے کی فرماندا ہے، توجہ ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ سونا رب فرماندا ہے جڑیاں تواڈے وچوں فرما بردار بن جان گیاں، عمل سونے کرن گیاں، متقی پرہیزگار بنن گیاں، اساں انہاں دا ثواب بھی ساری کائنات والوں دگنا دیاں گے۔ تو میں کیا کہ اسی قانون یہ ہوئی ہے، جنہ کو نیڑے ہوندا ہے انعام بھی چوکھا پاوندا ہے تے نافرمانی تے سزا بھی چوکھی پاوندا ہے، یہ ہوئی آکھیا سی نا۔ ایمان نال دس قرآن پورا اسی طرح، یعنی میں اپنی طرفوں نہیں کیا، اللہ نے قرآن دا سمجھو مطلب واضح کیتا ہے، مفہوم واضح کیتا ہے۔ اللہ نبی دیاں گھر والیاں نو فرماندا ہے اگر تو ساڈے وچوں کسے نے کوئی گناہ دا کم کیتا سزا دوری، اگر نیک کم کیتا تے ثواب دورا، باقی امت نو ہک تو آنو دگنا۔ بولو 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 بولو۔ یہ قرآن ہے خدا ہے۔ اور سنو، اب اگر کوئی یہ کہے، اور ضرور اندر سے کہتے ہوں گے، بڑے بڑے خنزیر دل پین ہیں، ہاں جی وہ ضرور اندروں کہندے ہون گے، پیچھے کا کہدرو جنہاں نو سدیا جاوے کوئی تمیز کیتی کرو، جنہاں نو سدیا جاوے وہ ہمیشہ اتنے بہندے نے، مہمان بہندے نے ایہو جی تھان تے۔
سارے چڑھ آتے ہو نہ اگلے شرم دے مارے کہہ سکتے ہیں تمہیں کچھ تو تمہیں اپنے آپ آتی نہیں. توجہ ہے. طفیلی نہیں بنی دا. ہاں وہ طفیلی ایک ہوندا سی جتوں طفیل لفظ شروع ہویا ہے. وہ فلانے دے طفیل بخش دے. وہ طفیل کتوں شروع ہویا کہندے وہ دا کم سی بھی شادی کوئی سدے نہ سدے وہ اگے بیٹھا ہوندا سی. ہن جے منڈیاں والے پوچھنا بھی کتوں آیا ہے تو انہیں دھی والے کا نام لے لینا تے دھی والے نے پوچھنا بھی تو کتوں آیا ہے وہ آندا پتراں دا نام لے لینا. کھادی دے چال پہ جی. ہمیشہ اپنی وقار اور عزت دا خیال رکھیا کرو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات بیت المقدس تشریف لے گئے. مصلی انتظار فرما رہے ہیں. بیت المقدس کا مصلی انتظار فرما رہے ہیں. سب نبی صفاں بنا کے کھلوتے نے. آقا نامدار جا کے کھلو رہے نے پیچھے صفاں. اپنے آپ مصلی تے تشریف نہیں لے گئے. جبریل امین آئے نے وہ پھڑ کے آپ دے ہاتھ شریف تو تے مصلی تے جا کھلا رہا. حضور یہ تہاڈا مقام ہے. بزرگاں لکھیا ہے آقا نامدار نے سبق دیتا امتیو سیانے بنیا جی. پاویں تھاں تہاڈے واسطے ہی ہوئے نا جنہ چر اگلے نہ آکھن اُنہ چر بیٹھنا نا. بڑا بندہ کھچ ہوندا ہے. یہ ساڈے تجربے بھی ہیں. توجہ ہے. سنو بکواس ہی بکواس کریں گے. یہ جڑا آیا ہے نا اگر گناہ ہوئے گا تو دوہری سزا, نیکی ہوئے گی تو دوہری جزا. یہ صرف حضور دیاں گھر والیاں واسطے, حضور دے دوسرے اہل بیت انہاں واسطے تے نہیں نا, سجداں واسطے تے نہیں نا. سید جو مرضی کرے انہوں کچھ نہیں ہونا. اگر تسی آکھو گے سجدہ نو دوہری سزا, یہ تے گستاخی ہے سجدہ دی. اس کتے نو آگ یہودی دیا پترا بکواس کرنا ہے. تینوں رسول دے گھرانے دیاں بیبیاں دی شان کچھ نہیں لگی. اگر سیدہ خاتون جنت دی شان ہے کہ او دے واسطے یہ آیت نہیں پڑھ سکنا انہاں واسطے, تے پھر 10 کمینیاں انہاں دی امی واسطے کیویں پڑھیے خدیجہ الکبریٰ پاک واسطے. ہم جانتے ہیں اندر کے کوڑ کی پین ہے. جڑا سور سمجھے کہ حضور دے ازواج مطہرات سیدہ خاتون جنت دی اماں دی کوئی قدر نہیں, تے خاتون جنت دی قدر ہے وہ کتا ہے بڑا بڑا. کمینیاں اللہ نے اگر انہوں دی قدر نہیں سی تے اللہ نے کیوں فرمایا کہ اگر تساں نبی دی تابعدار ہو کے رہو گی تو تانوں دوہری جزا لبے گی. سمجھ نہیں لگی نے کہ کیوں اللہ نے فرمایا. ہوئے 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 بار صورت سنو. اسی ضمن میں اگر میں اسی دعوے پر حسن دی لڑی تے حسین دی لڑی دے حوالے پیش کر دیاں تے پھر دے کتے دی پاؤں کاپے ہی ختم ہو جانی کر دیاں سٹ دیاں حوالے. پھر سب تو پہلا والا امام زین العابدین دا جڑا حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں شیعہ سنیاں دوواں دیاں کتاباں دے اندر موجود نہ ہوئے میں زبان وڈا دے ساں.
قربان جاواں امام زین العابدین دا فرمانے علی شان ایک عراقی نے آن کے آپ دی تعریفاں شروع کر دیتیاں خوشامد شروع کر دیتی آپ نے فرمایا اساں ڈرنے ہیں اگر اساڈے چوں جرم ہویا کسے کو تے سزا دوری پاوے گا اگر ساڈے کول نبی دی فرما برداری ہوگی تے جزا بھی دوری پاواں گے معلوم ہویا جو اللہ دا قرآن ہے اے خالی نبی دیاں گھر والیاں واسطے نہیں امام زین العابدین حسین دے خون نے بھی مہر لا دیتی ہے توجہ توجہ حسن دی لڑی دا جواب سن طبقات ابن سعد سند صحیح حالات امام حسن مصنع حسن مجتبی حسین پاک دے وڈے بھائی نو آکھیا جاندا ہے حسن مصنع حسن پاک دے بیٹے نو فرمایا جاندا ہے یہ دوجے نمبر دے حسن نے حسن مصنع آپ سرکار دا فرمانے علی شان سن اخبرنا الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن ابن الحسن يقول لرجل ممن يغلو فيهم ويحكم احبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا قال فقال له رجل إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته فقال ويحكم لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله أحدا بغير طاعة الله لنفى بذلك من هو أقرب إليه منا أبا وأمه والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي من العذاب ضعفين وإني لأرجو أن يؤتى المحسن منا اجرہ مرتين امام حسن مصنع پاک حسن دا بیٹا آپ فرماندے نے توجہ ایک شخص آیا یقول لرجل ممن یغلو فیہم ایک شخص آیا جڑا اہل بیت دا خوشامدی بندا سی اوے اج دے سجدہ نو بھی ایویں بننا چاہیے جویں انہاں دے وڈیرے سن لفظ نے اے وچ یغلو فیہم جڑا غلو کردا سی حد تو ودا کے اہل بیت نو پیش کردا سی خوشامدی سی آپ نے فرمایا انہیں خوشامد کی تھی آپ نے فرمایا وَيْحَكُمْ افسوس ہے تاڑے تے افسوس ہے تاڑے تے وَيْحَكُمْ احبونا للہ ساڑے نال پیار ساڑی وجہ نال نہ کرو ساڑے نال پیار اللہ دی وجہ نال کرو ہائے ہائے احبونا للہ ساڑے نال پیار کر دو دے اللہ واسطے کرو فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ اگر اسی اللہ دے فرما بردار بنیے فَأَحِبُّونَا ساڑے فرما بردار ساڑے نال محبت کرو اور اگر اسا اللہ دے نا فرمان بنیے اسا اللہ دے نا فرمان بنیے فَأَبْغِضُونَا ساڑے نال نفرت رکھو جنہ دین تو ہٹیا ویکھو انہاں ساڈے نال نفرت رکھو تاکہ پتہ لگ جاوے تساں اللہ رسول دا کلمہ پڑھن والے کسے ہور دا نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ افکار حق اہل سنت وہ شخص کہنے لگا اور تہاڈا رشتہ رسول دے نال تہاڈی قرابت داری ہے انہاں فرمایا بے وقوفا اگر دین تو بغیر قرابت داری نبی دی کم دیندی تے ابو لہب نو دیندی
جڑا نبی دا بہتا قریبی ہے وہ تے جہنم نو گیا کھڑا ہے تے چگڑا کی چگڑا ماری جانا ہے ہوئے 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 او بولو مرو خوش آمدیاں دے سر وچ کھے پیندی ہاں ہن اگلا میرے دعوے دی دلیل سن آپ نے فرمایا واللہ انی لا اخاف ان یضاعف للعاسقی منا العذاب ضعفین وانی لا ارجو ان یؤتی المحسن منا اجرہ مرتین آپ نے فرمایا بے وقوفا سانو ڈر لگتا ہے ساڈا اگر ساڈے وچوں ساڈے سجداں وچوں کوئی نافرمان بنے گا اللہ رسول دا تو انہوں دگنی سزا لبے گی اور اگر کوئی فرما بردار بنے گا تو او دا اجر دگنا ہوئے گا اے این ایمان نال دس جیویں آیت اوویں دا بیان ہے کہ نہیں معلوم ہویا انہوں صرف نبی دیاں گھر والیاں واسطے سمجھنا کسے خنزیر دا کم میں اور انہوں ساریاں واسطے ساری آل رسول واسطے سمجھنا یہ حسینی پیر دا کم میں آویکھ لا تیرے سامنے بولو 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 او خوشامتی بدواں خنزیراں تو اللہ بچاوے اوئے نا مراداں دا کباڑا ہوئے اللہ وَيْلَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فِينَا الْحَقِّ فرمایا اللہ تو ڈرو اے اللہ تو ڈرو ساڑھے بارے وہی گل کریا کرو جڑی حق ہوئے جھوٹ نہ ساڑھے بارے بولیا لے کرو بولو تو صحیح ہوں اس تو بڑی گل اللہ دا قرآن سناواں ترائے آیاتاں سنا چھوڑا اللہ اکبر انہیں تے دل ہلا دینا ہے ہر مسلمان دا توجہ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب آستانہ عالیہ سندر شریف توجہ ہے جیڑی آیت سب تو پہلا میں اپنے موضوع دے شروع وچ پڑھی سی نا وہ اس طرح دا مضمون 3 صورتاں وچ آیا ہے کنیاں وچ لو جی پہلے نمبر تے سورت انعام آیت نمبر 15 لفظ قرآن دے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم محبوبہ فرما دے محبوبہ تو فرما دے اگر میں اپنے پروردگار دی نافرمانی کراں گا سخت بڑا دن جڑا قیامت دا آن لگا ہے او دے عذاب تو میں ڈرنا ہوں محبوب تو فرما دے اگر میں اللہ دا نافرمان بنا گا تو میں ڈردا نافرمانی ہوئے گی تو میں ڈراں گا نافرمانی دے حالت نڈر میں نہیں بن سکتا اللہ جنہ کول اللہ دی نافرمانی نہیں ہو سکتی محال ہے شرعن جی
جو میں لفظ بول رہا نا میرے لفظ عام نہیں ہوتے جی، یہ حکیمانہ الفاظ ہیں، یعنی تمام علوم کی ترکڑی اور ترازو میں یہ بالکل پورے ہوں گے جی۔ ہوں اگر کوئی علم عقائد جانتا ہے تو وہ پھر سمجھے گا کہ میں نے محال تو کہہ دیا، ساتھ شرعن کی قید کا اضافہ کیوں کیا؟ وہ صرف علم کلام علم عقائد کو سمجھنے والا سمجھے گا کہ شرعن محال ہے، رسول سے اللہ کی نافرمانی ہر نبی رسول سے شرعن محال ہے۔ وہ شرعن محال ہے، جنہ کو شرعن محال ہے اللہ فرماتا ہے قل محبوبہ فرما دے اگر میں نافرمانی کروں گا تو عذاب سے ڈروں گا۔ یہ مطلب ہے رسول سبق دے دیتا کہ اللہ دی نافرمانی جی ہو جاوے کسے کو تو پھر مومن اور رسول کا امتی ہو کر اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ معصیت کی صورت میں خوف کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ نہیں لگی جی؟ ایک سورت انعام، دوسری سورہ یونس آیت نمبر وہ بھی 15 ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اگر میں پروردگار دی نافرمانی کراں گا تو میں ڈراں گا۔ تیسری سورت زمر، سورت زمر آیت نمبر 13، یہ تھے پھر وہی مضمون ہے، 3 جگہ تے جو آیا ہے کادے واسطے آیا ہے؟ ہن ایمان نال دس، رسول قرآن وچ رسول نو ارشاد ہوئے تو پھر رسول دی اولاد دلیر کیویں ہو سکتی ہے؟ بولدا نہیں؟ رسول تے 3 تھاں تے قرآن وچ کوئی حدیث نہیں پڑھی جنوں ضعیف کہہ کے کوئی جان چھڑا لے۔ قرآن خدا دا تے وہ بھی 3 مقامات دے اوتے، 3 مقامات تے قرآن دسے کہ رسول فرما رہے نے نافرمانی تے ڈر، نافرمانی دا ہونا، اللہ دے نال ڈر دا ہونا، جس کول اے ہوئے گا وہی مومن ہے، جے ڈر نہ رہے تے نافرمانی رہ جاوے وہ مومن ہی نہیں۔ یہ قرآن خدا دا بول دے نہیں تو وہ سید کیڑا ہے، وہ آل رسول کیویں بنے گا جڑا کہ میں نہیں ڈردا، میں سید ہاں میں نہیں ڈردا۔ قرآن آکھے ڈرنا پینا ہے، وہ بھی رسول خود فرمان اپنے بارے جنہ کول نہیں ہو سکتی نافرمانی، وہ فرمان میں ڈرنا۔ پتر آکھے میں نہیں ڈردا، نانا رسول آکھے میں ڈرنا، تے پتر آکھے میں نہیں ڈردا، یہ پتر کیویں ہویا؟ جی اپنے نانے رسول نال بولی نہیں رلدی، یہ پتر کیویں؟ ذرا بولتے صحیح نا، نہیں سمجھ آئی نے؟ خوشامتی کھا گئے۔ اگلی گل سنو، جنہ مرضی کوئی قریبی رشتہ اپنا بناوے رسول پاک نال، بلکہ اتھے اعلی حضرت امام اہل سنت کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15۔ بولو کون؟ کیا جی؟ بول دے نہیں؟
یہ ہے صفحہ نمبر 730 پہ لکھا ہے سید کفریہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، سید کفریہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا اگر سید ہونے کا دعویٰ کرے اور کفر رکھے تو فرمایا سید ہی نہیں۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، فرمایا جیڑا کفر کرے گا اللہ دا قرآن ہے او نبی دی اولاد وچ رہندا ہی نبی دی اولاد وچ اودوں ہی رہے گا جنہ چر نبی دی شریعت وچ رہے گا۔ جس لئے نبی دے دین تو نکلدا ہے، جس لئے نبی دے شرع تو نکلدا ہے، وہ سید رہندا ہی نہیں، وہ سور تو بھی بدتر بن جاندا ہے۔ جیڑا نبی دی شرع تو نکلدا ہے اور سور تو بھی بدتر بن جاندا ہے۔ انہو عمل غیر صالح کا مصداق بن جاتا ہے، اولئک ہم شر البریہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ سید انہاں چر سید رہندا ہے، نبی دے نسب وچ انہاں چر ہی رہندا ہے جنہاں چر نبی دی شریعت وچ رہندا ہے۔ اوے آئے سمجھ کے نہیں ہوئے؟ اس موقع پہ توجہ ہے، اعلی حضرت کے حوالے تو بعد ایک حوالہ سنانا، پھر قرآن دی آیت بخاری دا، بخاری شریف کتاب الادب باب تبل الرحم ببلالہا، رشتہ داری دی صلہ رحمی کرنی پیندی۔ حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول فرماندے نے، بخاری مسلم دوواں دی روایت متفق علیہ، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر یقول ان اولادی لیسوا باولیائی انما ولی اللہ وصالح المؤمنین۔ حضور نے فرمایا، کنایا فرمایا، فلانے سمجھتے نے اسا نبی دی آل ہے، فرمایا کہ میری آل پرہیزگار نے۔ ادھر ویکھ انما ولی اللہ، ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے، وصالح المؤمنین، تو نیک ایمان والے نے۔ فلاں سمجھتے ہیں ہم نبی کی آل ہیں، فرمایا فلاں سمجھ آل و ابھی، فلاں سمجھتے ہیں ہم نبی کی آل ہیں، فرمایا میرا ولی اللہ ہے، میرا ولی نیک مومن ہے۔ انہوں اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا۔ دساں کیڑی صورت تحریم ہے؟ بولو، سورت تحریم دی ابتدا ہے۔ اس نقطے نو سمجھنا ہوئے ذرا، ہائے 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 ہائے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ یہاں پر دو بیبیاں پاکاں ازواج مطہرات میں سے دو کا ذکر خیر ہے۔ توجہ، اس نقطے پہ غور کرنا۔ اللہ فرماندا ہے وہ جو کچھ ہو گیا اس تو اللہ وال رجوع کر لو تو ٹھیک۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے میرے نبی کے خلاف تو پھر کیا؟ بالفرض، یعنی بالفرض تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ اپنے نبی کا مولا ہے
دوست ہے اور جبریل دوست ہے، وصالح المومنین اور نیک مومن دوست ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور تمام فرشتے مددگار ہیں۔ اچھا یار، ویسے اہل سنت دی بصیرت اور معنی فہمی نو داد دینے ہیں۔ ساڑھے اہل سنت فرماندے نے مولا دا معنی، حضور نے فرمایا نا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ اس معنی دے تے دلیل اس آیت ہے، کیوں؟ ان تظاہرا علیہ، اگر رسول کے خلاف ایک دوسرے کی تم مدد کرو گے تو فإن اللہ هو مولاہ، ہائے 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 ہائے، پھر اللہ نبی کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، نیک مومنین مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، پھر ظہیر کا لفظ جس کا معنی مددگار ہے اس کا تکرار آگے پھر کر کے بتا دیا، جو لفظ مولا ہے پیچھے اس کا وہی معنی ہے جو ظہیر کا معنی ہے۔ معلوم ہوا خلیفہ معنی نہیں ہے مولا کا، مولا کا معنی ہے من کن تو مولا ہو، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ بولو دے صحیح، یہ قرآن دا ہونے تھے گل سمجھنا سونے۔ ادھر ویکھو، اللہ پاک نے فرمایا نبی دیاں گھر والیاں دو پاکاں نوں کہ اگر تسا نبی دے برخلاف چلیاں تو پھر میں کہہ دینا نبی نو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے، نبی نو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں۔ پھر اللہ، جبریل، نیک مومن، تے جیڑی گل اللہ نے نبی دیاں گھر والیاں نال کیتی ہے نا، وہی رب سمجھو اشارہ تن سجدہ نال کر رہا ہے۔ وہ سجدو، اگر تساں اپنے نانے نبی سونے دی دین شریعت دی مدد کردے رہے، خدمت کردے رہے، تو پھر سمجھو اساں سارے ہی تواڈے نال ہاں۔ تے جے تساں مدد چھڈ دتی تے نبی دے دین دے خلاف کٹھے ہو کے کفر یہودیت نال رلے، پھر سمجھ لو او تہاڈی کوئی لوڑ نہ نبی نو ہے نہ کسے مومن نو ہے، پھر نبی دے دین دا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے، اللہ والے نے اور تمام فرشتے نے۔ پھر سیدہ برابر تیری پھر لوڑ رب نو نہیں رہنی، رب نو اسلے تیری ہاں جی تیری عزت عظمت رہنی ہے جنہ چیر تو نبی دی عزت عظمت دل کے اندر رکھے گا، نبی دے دین دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت پیر سید مہر علی شاہ لجپال، حضرت پیر سید مہر علی شاہ لجپال، حضرت پیر امام علی شاہ لجپال، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ توجہ ہے سونیو، ہاں نبی دیاں گھر والیاں نال رب انج گل کرے تے دوجے کون ہوندے نے؟ اللہ دا انداز ویکھ، فرماندا ہے اگر نبی دے برخلاف تساں ایک دوجے دی مدد کیتی، نبی دے برخلاف ایک دوجے دی مدد کیتی تے سن لو تہاڈی کوئی لوڑ نہیں نبی نو۔ پھر اساں صاف کہہ دینے ہاں تساں نبی دے نہیں رہے، نبی تہاڈا نہیں رہا، صاف کہہ دینے ہاں۔ تے اللہ دیا بندیا جی انی گل نبی دیاں گھر والیاں پاکاں ان کے ساتھ بالفرض کے طور پر ہو سکتی ہے تو پھر ہر سید کے ساتھ یہی بات ہے۔ نبی دے دین دے برخلاف چلو گے، مدد رسول دے خلاف کرو گے تو رب دا اعلان آ جائے گا
نہ نبی دے تسی نہ نبی تہاڈا بول دے ہو کہ نہیں ہوئے اللہ اکبر حضرت امام حسن لجپال حضرت مولا علی سرکار سلام اللہ علیہ وہ بولو اچھی آواز نال جیوے جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرے جان نثار چشتی تیرے جان نثار حق کی صبح کا دل کی شام زندہ باد اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پتہ نہیں کنی حدیثاں نے جڑیاں میں ہلے پڑھیاں نہیں حضور نے صاف فرما دیتا جڑا نیک ہے وہ میرا ولی ہے میرا رشتہ دار ہے جڑا فرمایا منکر ساڈی شرع دا ساڈا مخالف ہے شرع دا فرمایا میرا کوئی نہیں چٹا انکار سرکار نے فرما دیا اللہ اکبر اس موقع دے دو فرمان سنانا اہل بیت دے ایک امام محمد بن حنفیہ مولا علی دے پتر اور ایک امام زین العابدین تاریخ دمشق الکبیر سے امام زین العابدین کا سناتا ہوں بڑی عجیب گل کی تھی آپ اللہ اکبر تاریخ دمشق میں سند ایسی ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں نا بالکل ضعیف وہ انشاءاللہ میرے ممبر کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے اللہ اکبر یا اہل العراق احبونا حب الاسلام ولا تحبونا حب الاصنام فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شيئا عراقی کوفیے اے اہل بیت دے بہتے حبدار مندے سن جنہیں قتل کی شہید کیتا امام حسین جی یہ جڑے بہتے رولے پانا یہ نامرادی میں سمجھو چور مچائے شور سب سے بہتا رولا پان والا جنوں ویکھو نا سمجھو یہ قاتل حسین ہے میں قسم خدا دی کر کے کہنا کوفے والےاں سب تو زیادہ رولا پایا سی آ جاؤ تے اسی نہیں رہ سکتے تے ہائے مر گئے تھا آ جاؤ انہاں تے گڑا پوے خدا دا گھر بلا کے دے شہید کر چھڑیا بار بار امام فرماؤ مینوں آپ ہی تے سدیا جی تساں اوے آپ ہی تے مینوں سدیا جی او میرا راہ چھڈ دیو مینوں جان دیو تسی اگر مینوں نہیں مننا چاہندے تے نہ منو
نہیں رکھنا چاہتے تو میں تکے نال نہیں رہندا تواڈے کول مینوں جان دیو ایک نہ منی یہ بہتے رولے پان والے چور مچائے شور گل ایویں نہیں یہ صحیح گل بنی ہاں جی یہ ہن عراقی نا وہی امام زین العابدین کو آئے تے آ جناب پل بننے جناب تریفاں دے تے محبت دے حضور بس اساں تے نہیں رہ سکدے تے اینج تے فلان تے جو آ انہاں اگوں امام سی دل ویکھن والا سی وہ کدوں انہاں دے اگے دل چھپ سکدے نے امام زین العابدین دے در دے کتے ہون نا تے انہاں تو نہیں دل چھپ سکدے تے انہاں پاکاں تو کتھے چھپ سکدے سن یہ اج دا کوئی بے وقوف خوش آمد دے خوش ہو جاوے وہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا یا اہل العراق او عراقیو احبونا حب الاسلام ساڈے نال اسلام والی محبت رکھیا جے ولا تحبونا حب الاصنام بتاں والی محبت ساڈے نال نہ کریا جے ایک محبت اسلام دی ہے ایک محبت اسنام دی ہے اسنام سنم دی جمع سنم بت نو کہندے نے فرمایا ساڈے نال اسلام والا پیار کریا جے بتاں والا پیار نہ کریا جے وہ تہاڈی محبت ایڈی بھیڑی ہے ساڈے واسطے عیب ہی بن گئی ہے عراقیو یہو جا پیار کیتا جے وہ تساں دے ساڈی چٹی چادر تے داغ ہی بن گئے ہو یہ جی گندی محبت تہاڈی کیویں حب اسنام ہوئی کئیاں امام اہل بیت دے اماماں نو خدا بنانا شروع کر دیتا کئیاں نبی بنانا شروع کر دیتا مثلا خطابیہ ایک فرقہ ہے خطابیہ وہ جن کی گواہی فقہ میں تمام امام قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ جھوٹ کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں اپنے ہم فکر کے لیے جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں خطابیہ ابو الخطاب اسدی کوفی کی نسل ہاں جی یہ جو ہے یہ تھے یہ جناب جی ایسے خبیث قسم کے تھے ان کا جو ابو الخطاب تھا اس نے پہلے اماموں کو نبی بنایا پھر نبی کے بعد اماموں کو خدا بنا لیا پھر کہندا تسی پناہ ہو میں آپ ہی سارا کچھ ہوں سمجھ نہیں لگی نہیں آپ نے فرمایا خبردار ہم سے محبت کرنی ہے تو اسلام والی کرو یہ بتوں والی محبت ہمارے ساتھ نہ کرو یہ کی ہویا خلاف شرع پیار شروع کر دیں شرع رسول دے مخالف تے ساڈے نال محبت دا دعویٰ دوسری طبقات ابن سعد میں محمد بن حنفیہ کا فرمان فرمایا نحن اہل بیتین من قریش نتخذ من دون اللہ اندادا نحن و بنو امیہ فرمایا دو گھر ایسے ہیں جن کو لوگ اللہ کا شریک بنا کر پوجیں گے پوچھا گیا حضور کون فرمایا ایک ہم یعنی اہل بیت اور دوسرے فرمایا بنو امیہ اور واقعی انج ہویا بنو امیہ دے جو وچ کوئی ظالم فاسق ہوئے انہاں جو بھی ظلم فسق کیتا ہر ایک دی اطاعت فرما برداری ہر گل چگڑیاں کیتی یہ اللہ کے مقابلے میں خدا بنانا ہے ہاں جی کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی اللہ کا فرما بردار رہے اس کی فرما برداری کرو جب نافرمان بنے اس کی طرف پیٹ کر دو حکم یہ ہے وہ توجہ ہے کہ نہیں تو دوسرا فرمایا یہ ہمارا گھر اور آخر میں سنو بھائی جو بات میں کر چکا تھا
پھر دہراتا ہوں کہ سید گناہ کرے تو دوہرا عذاب. شیعہ مذہب کی بخاری سے اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. ساڈی بخاری شریف ہے شیعہ دی اصول کافی. کون سے امام کے تذکرے کے اندر ہے؟ باب نمبر 87 ہے نا 88 ہے. لو جی امام ابو الحسن علی رضا، ایک شخص نے آن کے پوچھا احمد بن عمر نام دے، اخبرنی عمن عاندک ولم يعرف حقك من ولد فاطمة هو وصائر الناس سواء في العقاب، فقال كان علي بن الحسين يقول عليهم ضعف العقاب. امام زین العابدین کا حوالہ ہماری کتابوں میں تو ہے، شیعہ مذہب کی کتاب سے امام زین العابدین کا حوالہ یہ دیکھو. عبارت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. ابو الحسن امام سے پوچھا گیا، یعنی امام علی رضا سے، یہ بتائیں حضور اخبرنی عمن عاندک، جڑا تواڈے نال اناد تے دشمنی رکھے تے تواڈا حق نہ پہچانے، من ولد فاطمہ تا، فاطمہ دی اولاد وچوں، یعنی امام او تسی تے تواڈی امامت نہ مننے، ہووے فاطمی نبی پاک سرکار دی بیٹی دی اولاد ہووے تے تواڈی امامت نہ مننے، کیا او تے دوسرے لوکاں دا عذاب برابر ہونا ہے؟ انہاں فرمایا علی بن حسین یعنی زین العابدین، آپ فرماتے ہیں علیہم ضعف العقاب، عذاب دگنا ہوگا اس سید پر جو خاتون جنت کی اولاد ہے لیکن علی رضا کی امامت کو نہیں مانتا، اس پر دگنا عذاب ہے. تے ایمان نال دسیں اس مذہب وچ علی رضا امام دی امامت نو نہ مننے تے انہوں تے پاویں سید زادہ ہے، خاتون جنت دی نسل ہے، دگنا عذاب ہوئے گا. اصول کافی جو ہماری بخاری جیسی شمار ہوتی ہے ان کے مذہب میں، تو ایمان سے بتانا اگر ایک شخص امام علی امام دی امامت نو نہ مننے نہ مذہب وچ، او بھاویں سید بھی ہوے انہوں دگنا عذاب ہونا ہے. اے فرمان پہ سناندے نے امام زین العابدین دا، تے دس او جڑا محمد دی شریعت نو نہ مننے اینو دگنا عذاب کیوں نہیں ہوے گا؟ نیر نگری گلاں ساریاں وچ پئیاں نے، او کوئی سناندا ہی نہیں، بول دے نہیں. اور سنو سنو میرے بھائیو، دیکھو میں دو سیدوں کو یزید سے بدتر کہتا ہوں. دو سیداں نو یزید تو بدتر آنا. یزید فاسق فاجر ہے، بدکار ہے، اس کے کفر میں متاخرین کا اختلاف ہے. یزید سے دو سجدوں کو بدتر کہتا ہوں. ایک وہ جو سید الانبیاء کی رسالت اور دین کا منکر ہو، وہ یزید سے بدتر ہے. جو پھر کہتا ہوں جو سید رسول کی شریعت کا دشمن، منکر، مخالف، ویری ہے، ایسا خنزیر، یزید کیا خنزیر سے بھی بدتر ہے. مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. میری گل سمجھو کہ نہیں؟ اور اگر کوئی اس کو ایسا نہ سمجھے وہ خود مسلمان نہیں رہتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا.
اور اگر کوئی سمجھے کہ اس کا اس حال میں بھی کفر کے بعد ارتداد کے بعد بھی اس کا احترام ہے، وہ خود اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے علی گڑھ کے سید کو کیا کہا؟ فرمایا جو اس کو اس کی بھی چھٹی، یہ تمہیں معلوم ہے، فتاوی رضویہ 29 جلد، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور سنو، ہاں سنیے بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا وہ سید ہوئے، یہ میں توبیخاً تشدیداً کہہ رہا ہوں، جیڑا سید دھیاں بہناں نو ادھر ادھر لوا کے انہاں دے روپیے کھاندا ہے، عزت لٹاندا ہے۔ چونگ دا واقعہ ہے، ایک سکول تو سید زادی چوڑے نال نس گئی، اور مینوں اس تھانے دا خود سپاہی میرے ملن والا ہے، انہیں میں دسیا، انہیں آخیا عجیب ہی کیس آیا، یزید خود جتنا مرضی برا تھا اپنی حکومت کے لیے ہر قدم اٹھاتا تھا جس طرح کے آج اٹھاتے ہیں۔ اگر اردو زبان کے پیچھے بنگالی 15 لاکھ مارے جا سکتے ہیں تو یزید بھی ایسے کام کر گزرتا تھا۔ پتہ نہیں میں کی کہہ گیا، مینوں آپ نے پتہ نہیں، مجھے خود کو بھی پتہ نہیں چلا میرے منہ سے کیا نکل گیا۔ اگر بنگلہ دیش کے 15 لاکھ بندے صرف اور صرف اردو زبان کے نہ ماننے سے مارے جا سکتے ہیں تو ایسے کام یزید بھی کر لیتا تھا اپنے، لیکن اتنے وہ نہیں مار سکا۔ لیکن سنو، جتنا بڑا ظالم تھا اپنی حکومت کے لیے ہر ظلم روا رکھتا تھا، لیکن سید زادی کی طرف نہ اس نے غلط آنکھ دیکھی ہے اور نہ اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے زمانے میں کسی نے سید زادی کی طرف غلط آنکھ اٹھائی۔ لہذا ہووے سید زادہ تے رسول دی عزت نو رولے۔ میں پرانے اپنے خطابات کہندا ہوندا سا کہ میرا جی کردا ہے جڑے سید دلے نے، عزت فروش نے، تے عزتاں نو ادھر ادھر لواندے نے، نوکریاں کرا کے روپیہ کھاندے نے، انہاں نو میں مار دیاں تے اللہ پاک مینوں پوچھو چشتیہ کیوں مارے سید، تے میں آکھاں اللہ تو مینوں جہنم سٹ لے، میرے کو رسول دی عزت رلدی نہیں ویکھی گئی۔ یہ میں پرانے تقریراں وچ کہندا ہوندا سا، اس لیے تے کتے میرے نال سن، جس لیے کہندا ہوندا سا اس لیے آندے سن واہ سید چشتیہ ایڈا غیرت والا، ایڈا رسول دا ہمدرد، ایڈا سجداں دا ہمدرد، تو ہن پتہ نہیں کی سور بڑیا ہے، آندے نے اے تے سجداں دا دشمن ہے۔ او کنجرا پہلا ویکھ تے صحیح، میں گل دشمنی دی کر رہا، اصل دنیا بغیرت ہی ایڈی ہو گئی ہے کہ ہن غیرت دی گل انہاں نوں او دشمنی لگدی۔ او بول دے ہو کہ نہیں ہوئے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، آستانہ عالیہ سندر شریف، آستانہ عالیہ امام با شریف، آستانہ عالیہ علی پور شریف۔ میرے دوستو، اے جے پاک نبی دا کلمہ دلوں پڑھ دیو نا تے اے حضور دی وفاداری نہیں کہ حضور دی عزتاں رلدیاں رہن تے امت ویکھتی رہے۔ ہائے ہائے ہائے،
اساں دھیاں بہن والے ہاں تے دلے نہیں، اساں دوسریاں دی دھی بہن دی بھی غیرت رکھنے ہاں تے اپنی بھی رکھنے ہاں جی۔ اج جنوں مدثر شاہ تے مراتب شاہ کہندے نے نا، انہاں دیاں دھیاں سکولے جاندیاں سن، میرے حضرت صاحب نے آن کے انہاں نوں سمجھایا تے گھر بٹھایا جی۔ اساں تے گھر بٹھاون والے ہیں تے جدوں سید زادی رلدی ویکھنا نا میں تے ساڈے کول برداشت ہوندا ہی نہیں۔ سید بھاویں چپ رہے تے خوش رہے، اساں نہیں رہ سکتے۔ ہاں میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں عام مسلمان حضور دے امتی دی دھی بہن دی غیرت رکھاں، انہاں نوں پردے دے ول سکھاواں تے حضور دے آل واسطے نہیں۔ کیا سنو، اے آ گیا ہے 8 مارچ، اج کنی 7 تے 8، ایک دن رہ گیا۔ یہ 8 مارچ میرا جسم میری مرضی والے جدو آؤن گے، ہائے 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 ہائے، انہاں نے بالکل پچھلے سال والی جڑی سی 8 مارچ اس موقع دے اوتے الف ننگی اسلام آباد ایک عورت چوک کھلو کے تے ہر کسی نو کٹی لگی گئی تے او دے اگے 2 انگلاں دی پٹی اگے سی 2 پیچھے سی، کوئی شے نال نہیں سی۔ اور فلم اتے وچ نیٹ تے لگی پھردی، ویکھ سکدے ہو ہاں جی۔ اس سارے پروگرام دی جڑی وڈیری ہے نا، وہ سیدہ ہے، او دا نام ہے سیدہ عارفہ زہرا۔ ہن او عورتاں کی کہندیاں نے؟ وہ نہیں کہندیاں، اصل میں طاغوتی نظام کے جو مالک اور وارث ہیں وہ کہتے ہیں، اور جو طاغوتی تعلیم کی ذہنیت ہے ان کو سکھائی پڑھائی گئی ہے وہ کہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا۔ اصل میں طاغوتی نظام کا تحفظ اور طاغوتی نظام تعلیم کی تربیت، ان دو کا نتیجہ ہے کہ وہ چوک میں کھڑی ہو کر ننگی ہو کر کہتی ہیں سیدہ خاتون جنت اور پرانی بیبیاں وہ پاگل تھیں، ہم سیانی ہیں، وہ پاگل تھیں، وہ ان کے اندر شعور نہیں تھا اپنے حقوق کی بازیابی کا، اور ہم نے مردوں سے حقوق چھین لیے۔ ہن سچی دس، جیڑی رسول نو بھی بے وقوف آکھے تے نبی دے آل سیدہ خاتون نو بھی بے وقوف آکھے ہیں تے تو آکھیں کہ یہو جہ لوگ سید نے، تے لکھ لعنت تیرے آکھن دے۔ اینو ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے دور مانند خاک رہا گزر۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے، او جدوں تیرے دین مذہب دا حال ہو جاوے، نسل اچھی بن جاوے، دین مذہب نیواں ہو جاوے، جڑا کوئی مرضی کفر کیتی جاوے تو انہوں اپنی برادری بنائی جاوے، فرمایا پھر سمجھ لے تو مسلمان آ رہا نہیں، جی میں مٹی راہ دی رل جاندی ہے اوے سمجھی تو رل گیا ہے، ہن تیرا نام نشان بھی مٹ جانا ہے۔ معلوم ہویا مسلمان انہاں چیر مسلمان قائم رہ سکتے، او دا وجود تے ہستی رہ سکتی ہے جنہ چر یہ عقیدہ رہے گا ہر برادری رشتہ بات جی تو محمد کریم دا دین مذہب پہلے ہے۔ لہذا مذہب کے بغیر، شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے، جدا اے ہو یقین ہے وہی صاحب نجات۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔
اب بولو مرو سبحان اللہ. وقت کوئی نہیں تو میں تین فلم بخاندا وہ ننگی دی بھی تے بی بی دی بھی بی بی عارفہ زہرا دی. ہاں تسی آپ روزانہ ویکھ دیو ایک حریم شاہ ہے بی بی حریم شاہ وہ بھی حریم شاہ وہ پشاور دے علاقے دے کوئی سید نے کوئی پیر نے انہاں دی سی وہ اتھوں تواڈے ملتان دا کوئی ہے مفتی او دے نال او دا او تھپڑ تھپڑ مارنا تے او رات نو بلانا تے عشق مشوقی تے او سارے کی خیال ہے اگر امتی لانتی ہوئے نا تے اونوں تے کوئی دکھ نہیں آنا رسول دی آل دا تے جے امتی وفادار ہوئے تے پھر او تے تڑفے گا جے کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا تے کم از کم تڑف کے تے نبی دی آل تے امت نو نبی دے راہ ول پھیرن دے تے غیرت دے سبق ضرور دے گا. اگر کچھ بھی نہیں کر سکے گا میں کچھ نہیں سکتا لیکن انہاں دے دس سکنا ہے بڑے ہی بغیرت ہون گے حرامی جڑے آکھن وہ تو حریم شاہ دا نام لینا کنجرا دلیا اس حد تک وہ پہنچ گئی ہے سید زادی تو میں جو نام لے رہا میں واپس گھر لے جان واسطے لے رہا یا گھروں باہر لے آون واسطے لے رہا کنجرا میں عزت لٹاون واسطے لے رہا یا عزت بچاون واسطے لے رہا. سنو مسلمانوں ہر دور کا یہ قانون ہے دستور ہے جنوں امت رسول دا درد ہوندا وہ ہمیشہ امت نو کھچ کے رکھ دے اور بے درد کتا ہمیشہ امت دے کے پوچھڑا مارتا رہندا ہے تو خوشامتا کردا رہندا ہے. اساں درد رکھنے ہاں لہذا ساڈے کول خوشامتا نہیں ہو سکتا. للکار ہے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا فیضان اشغال چشت اہل بہشت. غیرت مند چشتی صاحب غیرت مند حضرت صاحب قبلہ بڑے حضرت صاحب پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب غیرت مند حضرت صاحب. انہیں وہ جڑا پیو ہے نا حریم شاہ دا وہ روندا ہے وچ آندا میں عالمہ فاضلہ بناون واسطے بھیجی سی. میں کہا پتر اساں تاں روک دے ساں یہ عالمہ فاضلہ رہن ہی دے یہ عزت بچ جائے تے بڑی گل ہے. وہ ہن روندا ہے ابا آوے وہ گل نہیں کر سکتا اپنی دھی دی کہانی نہیں بیان کر سکتا. دو دھیاں نے دو میں بہنا نے تو دو میں اللہ وہ اینکر نہیں ہوندیاں آ روندا ویکھ ہن. میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوورآل جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ پہنچا ہے میں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ساتھ معذرت کر سکوں. بحیثیت مسلمان ہن اساں کی کہنے ہوئے لانتی سانو کی دے کی علامے سنو میں یہی کہنا سجدہ تے اوئے سجدہ تے غیر سجدہ اج جو رونا ہے تو پتہ نہیں اگے کنا رونا پینا کیونکہ اگے تے آیا کھڑا ہے دگنے عذاب دا تے چلیو میں یہی کہنا
تو یہو جہا کام کر نہ اج رو نہ اگے رویں بس اینی ساری گل ہے اسی ہور کی کہنے میری گل سمجھے کہ نہیں یہ عالمہ فاضلہ بناؤن واسطے بھیجیا ہے تے انج روندا ہے پیا تے جڑے دوسرے پاسے بھیجی کھڑے نے انہاں دا پتہ نہیں رون کی ہونا سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ اکبر فرمایا نال کوئی سنگی سنگی نہ کریے سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے قوم کے بچے کبھی حل سنا کبھی حل سنا ہو ہمیں چھوڑی جدائیے تم کبھی بھاوے تیرے مکے لے جائیے کبھی میٹھے نہ باہو کبھی میٹھے نہ باہو ہم سے وارا دین سنائیے منگل والے دن حجرہ شریف پہنچنا حجرہ شاہ مقیم بڑا زوردار آپ جلسہ کرنا ہے حجرہ شاہ مقیم انشاءاللہ حضور منگل دا وقت ارشاد فرما رہے حضور منگل دا وقت ارشاد فرما رہے جلسہ پیچھے راہ بڑھو راہ منگل الوہار اشاعت و بعد حجرہ شاہ مقیم تمام دوست پیچھا تھی ونجو تمام دوست پیچھا تھی ونجو سٹیج دینا جڑو مہربانی تمام دوست پیچھا تھی ونجو دوستوں تمام دوست پیچھا تھی ونجو نہ تنگ کرو بابا نہ تنگ کرو تمام دوست پیچھا تھی ونجو لائن بڑھا گنو